بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک تو سب سے پہلے آپ کو عید مبارک، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ افواج پاکستان کے خلاف مخصوص عناصر کا مذموم پروپیگنڈا کوئی نئی بات نہیں ہے، اور عید الفطر کے موقع پر ایک ایسی گھناؤنی سازش ان ملک دشمن عناصر اور ایک مخصوص سیاسی جماعت، سیدھی سی بات ہے، تحریک انصاف نے کی، جس کا مقصد افواج پاکستان کے درمیان یا افواج پاکستان کے خلاف عوام کی جو مخالفت ہے اس کو فروغ دینا، بڑھانا، اختلافات پیدا کرنا اور فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی ایک سازش تھی۔ میں بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت کچھ کہا جا رہا ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر نے گزشتہ دنوں اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام، مشائخ اعظام سے گفتگو کی۔ 3 ان کے پیغامات تھے، اور اس کی باقاعدہ طور پر پریس ریلیز جاری ہوئی، اور پھر جو علماء اکرام وہاں پر موجود تھے ان کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں کہ وہ اس سے کتنے مطمئن تھے۔ 3 چیزوں پر زور دیا: اتحاد، قومی یکجہتی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ملک دشمن عناصر جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کا ایجنڈا ناکام بنانا۔ ہمارے فیلڈ مارشل نے اس میں ایک بات کہی جس کو لے کر یہ شروع ہو گئے، اور بالکل درست بات تھی، جو انہوں نے کہا کہ اگر کسی اور ملک میں واقعہ ہوتا ہے، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، تو اس کے زیر اثر یا اس کو قبول کر کے یا اس کو دیکھ کر اپنے ہی ملک میں توڑ پھوڑ کرنا، پرتشدد ہنگامے کرنا، احتجاج کرنا، لوگوں کی جانیں لینا، یہ انہوں نے کہا تھا قابل قبول بھی نہیں ہے، قابل برداشت بھی نہیں ہے۔ اس میں کون سی بری بات ہے؟ ہم اپنے ہی ملک میں احتجاج شروع کر دیں۔ حملہ ایران پہ ہوا، امریکہ اور اسرائیل نے کیا، آپ احتجاج کریں، احتجاج کا منع نہیں ہے، لیکن احتجاج ہر ایک کا حق ہے، لیکن توڑ پھوڑ کرنا کسی سفارت خانے کے اوپر، اداروں کے اوپر، تنصیبات کے اوپر، سرکاری املاک کو جلانا، یہ کون سا انصاف ہے؟ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ اس وقت جو حالات ہیں، آپریشن غضب للحق بھی جاری ہے، اور ایسے حالات میں ہمیں اتفاق، اتحاد، بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ لیکن ان کی باتوں کو غلط رنگ دیا گیا۔ چند علماء اکرام نے معذرت کے ساتھ، جو اس گفتگو میں شامل بھی نہیں تھے یا جن کو سوال کا موقع نہیں ملا، انہوں نے ایک اس کو منفی رنگ دیا اور اس میں جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ یہ جو ہمارے جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں وہ تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھے، علامہ ناصر عباس، انہوں نے سنی سنائی باتوں کے اوپر بات شروع کر دی کہ فیلڈ مارشل نے یہ کہہ دیا، فیلڈ مارشل نے کہا کہ جس کو ایران سے محبت ہے وہ ایران چلا جائے، تو یہ ہے وہ کوئی بات انہوں نے ایسی نہیں کی۔ ان کی باتوں کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، انہوں نے جو عمومی طور پر بات کری، جنرل بات کہی، کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے اپنے ملک کو دیکھے، سب سے پہلے اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں، سب سے پہلے اپنے ملک کی سلامتی، دفاع، اس عالمیت، اس کو دیکھیں، پھر ہم کسی اور کا سوچیں۔ جب پاکستان اور بھارت کی جنگ تھی تو مجھے بتائیے ایران کہاں کھڑا تھا؟ میں ویسے بات کر رہا ہوں، بھائی کیا ایران نے ہماری مدد کی؟ کیا اس جنگ کے خلاف ایران میں پاکستان کے حق میں اور بھارت کے خلاف مظاہرے ہوئے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، دیکھیے اس کو مطلب غلط رنگ مت لیجیے گا۔ جب افغانستان اور پاکستان کی جنگ ہوئی، کیا ایران کے اندر مظاہرے ہوئے، احتجاج ہوا، ہنگامے ہوئے؟ وہ یہ دیکھیں، ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ ایران کے اوپر حملے کی پاکستان نے مذمت کی،
امریکہ اور اسرائیل کے حملے کی مذمت کی، ہمارے وزیر اعظم نے کی، ہمارے آرمی چیف نے کی، ہمارے دفتر خارجہ نے کی کہ یہ حملہ جو ہے وہ بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ اور آرمی چیف کے شہید جو آیت اللہ جو خامنئی تھے، ان کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہے، ان کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہے، وہ ماضی کا حصہ ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اس کو آپ مد نظر رکھیں، مت شر پھیلائیں، اس میں ناکامی ہوئی، مت فرقہ واریت پھیلائیں، مت فوج میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے پیچھے یہ پی ٹی آئی بھی ہے، اس کا ایجنڈا بھی ہے، اور اس میں یہ ہمیشہ سے فوج مخالف عناصر جو ہے اس میں پی ٹی آئی پیش رہی ہے۔ پھر اس کو انڈیا اٹھاتا ہے، اسرائیل اٹھاتا ہے، افغان سوشل میڈیا اٹھاتا ہے، پی ٹی آئی والے اٹھاتے ہیں، اور ان کا یہ سب کا ایک گٹھ جوڑ ہے۔ اور ہم جیسے لوگ جب اس کی بات کرتے ہیں تو ہم ٹٹو ہیں، ہم دلال ہیں، ہم ایجنٹ ہیں، سارا کچھ کہا جاتا ہے، لیکن جو بھی کہیں ہمیں سب کچھ کہیں، اس ریاست کو اور اس پاکستان کو مت کہیں۔ افواج پاکستان کے وہ جوان جو شہادتیں دے رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو اس ملک کے لیے کھڑے ہیں، جو اس ملک کے لیے ہر چیز کی قربانی دے رہے ہیں، جان مال، اور اپنے بچوں کو وہ یتیم کر جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بیوہ کر جاتے ہیں اس وطن کی خاطر، ان کا خیال کریں، ان کے نظریات کو دیکھیں، یہ کون سا طریقہ کار ہے، اور مت جو ہے وہ ایسے عناصر کا ساتھ دیں جو نفرت اور تعصب پر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور یہ چند عناصر ہیں۔ کیا ہوا؟ 2 دن سوشل میڈیا پہ مہم چلی، بیٹھ گئی جاگ کی طرح، کیا نتیجہ نکلا؟ یہ قوم بڑی عقل مند ہے، ذی شعور ہے، کیونکہ یہ چند چھوٹے موٹے جو لوگ ہیں وہ اس قسم کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی۔ یاد رکھیں، پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم کا جو رشتہ ہے وہ اٹوٹم ہے، وہ لازم و ملزوم ہے، اس میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اس قوم کو معلوم ہے کہ ہماری فوج ہماری حفاظت کے لیے ہمہ وقت کھڑی ہے۔ سیاچین کے برف پوش پہاڑوں پر بھی، لائن آف کنٹرول ورکنگ باؤنڈری انٹرنیشنل بارڈر پر بھی، ہزاروں فٹ بلندی پر بھی، لیکن انہوں نے کبھی اپنی قوم کو نیچے نہیں ہونے دیا ہوگا۔ اپنے اس حافظ قرآن آرمی چیف فیلڈ مارشل پہ یقین رکھیں، اعتماد رکھیں، اعتقاد رکھیں، یہ کبھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے، اور اس ملک میں نفرت اور فرقہ وارانہ جذبات کو ابھارنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ طے شدہ بات ہے، اور اس میں کسی کو بھی یہ اجازت ہونی بھی نہ چاہیے کہ وہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے دفاع اور پاکستان کی خود مختاری کے خلاف کوئی بات کرے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔